بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں وصال خان خٹر، ایک سفائر ویزا کنسلٹنٹ سے۔ آج بڑا ایک امپورٹنٹ ٹاپک لے کر آیا ہوں اور بڑے ایک ریسرچ کے بعد میں یہ ویڈیو بنا رہا ہوں، اور وہ ٹاپک ہے جی کہ آج کل کینیڈا کا جو ہے وہ ویزا ریشو خراب ہو گیا ہوا ہے۔ کینیڈا کا کہ ہر کنٹری تقریباً ہر کنٹری سے پاکستانیز کے جو ہے وہ ریجیکشن میکسیمم نمبرز میں آ رہے ہیں، جس کے پیچھے میں نے ایک ریسرچ کی ہے کہ آخر یہ وجہ کیا ہے۔ ٹھیک ہے، اب مجھے جو اپنے ایک ریسرچ کے مطابق جو ایک بات پتہ لگی ہے وہ دو قسم کی اس کی جو ہے وہ مین ریزنز ہے۔ ایک وجہ یہ کہ جب ایک کلائنٹ ایلیجیبل ہی نہیں ہوتا تو وہ کیا کرتے ہیں کہ وہ بھی اپلائی کر دیتے ہیں، اور اس میں کافی سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو کنسلٹنٹس ہوتے ہیں، وہ جسٹ اپنی ایک فیس کے لیے، ٹھیک ہے، وہ کیا کرتے ہیں، لیٹ سپوز ایک پلمبر مجھے کال کرتا ہے، ایک الیکٹریشین مجھے کال کرتا ہے، کوئی بھی ڈیلی بیس پہ دیہڑی دار طبقہ ہوتا ہے، وہ مجھے کال کرتا ہے کہ جی آپ میرا اپلائی کروا دیں، تو اس بیچارے کی تو نہ کوئی بینک سٹیٹمنٹس ہوتی ہے، نہ کوئی سورس آف انکم ہوتی ہے، کوئی ایسے ڈاکومنٹس نہیں ہوتے، وہ ایلیجیبل ہی نہیں ہوتا، تو وہ کیسے اس کا وہ اپلائی ہوتا ہے۔ تو اسی طرح ہی جب اپلیکینٹس ہوتے ہیں وہ باقیوں کو کانٹیکٹس کرتے ہیں، وہ ایلیجیبل ہی نہیں ہوتے اور ان کو جھانسا یہ دیا جاتا ہے، اس طرح کا ایک مارکیٹنگ پچ میں لے کر آ جاتے ہیں کہ یہ ہماری کمپنی ہے، ٹھیک ہے، اور یا آپ کے بہاف پہ آپ کو ہم اپنی کمپنی میں ایز اے امپلائی شو کروا دیتے ہیں، ٹھیک ہے، یا کوئی بھی مطلب بینک سٹیٹمنٹس، ایون کہ بینک سے ہم بینک سٹیٹمنٹس بنوا دیتے ہیں، بینک میں ہمارے جاننے والے ہیں، ایسے کہیں پہ بھی کروا گئے کہ یہ جو کہتے ہیں جو باقی ڈاکومنٹس ہے یہ آپ کے ہم بنا دیں گے۔ تو دیکھیں کہیں پہ بھی ایسا نہیں لکھا ہوا، ٹھیک ہے، کوئی ایسا لا نہیں ہے، کوئی ایسا کسی ایمبیسی کی ایسی کوئی ریکوائرمنٹس نہیں ہے۔ ہاں، جس طرح پہلے میں نے اپنے انٹرویو میں بتایا تھا کہ اگر کوئی بلڈ ریلیشن ہو، ایک بچہ ہے، ٹھیک ہے، اس کو وزٹ ویزا پہ بھیجنا چاہ رہے اور اس کو ڈاکومنٹس نہیں ہے، تو اس کو والدہ یا والد صاحب ضرور سپورٹ کر سکتے ہیں، اور وہ بھی اسٹامپ پیپر کے ساتھ، ٹھیک ہے، اسٹامپ پیپر ای اسٹامپ پیپر لگتا ہے، ٹھیک ہے، وہ اس کے علاوہ کوئی ایک بندہ ہے، ایون کہ دوست اگر دوست کا کرتا ہے تو کیسے نہیں ہو سکتا، ڈاکومنٹس آپ کے اپنے چاہیے ہوتے ہیں۔ دوسری چیز جو ہوتی ہے، اکثر آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ کافی اچھے ایسے اپلیکینٹس ہوتے ہیں، پروفائلز ہوتی ہے اپلیکینٹس کی، کہ ان کے بھی ریفیوزل آ جاتے ہیں۔ اب وہ وجہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں کہ دیکھیں وہ بھی بات کنسلٹنٹس پہ یا ایون کہ جنہوں نے خود اپلائی کیا ہوتا ہے ان پہ بات آ جاتی ہے کہ کہیں نہ کہیں پہ جا کے انہوں نے ایک کیس میں غلطی کی ہوتی ہے، آیا وہ سیکوینس میں مرجنگ میں انہوں نے کوئی غلطی کی ہوتی ہے، ٹھیک ہے، یا ایون کہ کور لیٹر کے، آپ کو پتہ ہے کور لیٹر کے ایک ایک ورڈ کو دیکھا جاتا ہے، ایک ایک ٹیکسٹ کے سائز کو دیکھا جاتا ہے کہ کتنا ایک پروفیشنلزم ہونا، کیونکہ ہلکا سا بھی اگر کوئی غلطی ہو جاتی ہے جو کہ کلائنٹ کو لگ رہا ہوتا ہے کہ یہ صحیح ہے، اپلیکینٹ کو لگ رہا ہے صحیح ہے، لیکن وہ ایکچولی میں غلطی ہوتی ہے، تو وہ اس کو ایز اے نیگیٹو سوچتے ہیں کہ یار یہ کلائنٹ سیریس نہیں ہے، اس نے پروفیشنل وے میں فائل اپلوڈ نہیں کی یا اس طرح، تو اس کا تب بھی جو ہے وہ ریجیکشن آ جاتا ہے۔ اب میں مین پوائنٹ کی طرف آتا ہوں کہ اب یہ دو وجہ مین چیز ہوگی ریجیکشن میں۔ اب جب ایک اوورال ایک منتھ میں ایک ریشو نکلتا ہے، ٹھیک ہے، تو اس میں کہتے ہیں کہ جی ریجیکشنز کافی زیادہ آ رہے ہیں، لوگوں کو یہ تو سننے کو ملتا ہے کہ ریجیکشنز آ رہے ہیں، دیکھنے کو بھی ملتا ہے کہ جی اس کا ایک ریجیکشن آ گیا۔ کیا کبھی لوگوں نے اس چیز کے اوپر جو ہے وہ ریسرچ کی ہے کہ یار اوورال جتنے بھی اپلیکیشنز پاکستان سے سبمٹ ہوئی ہے، آیا وہ کینیڈا ایمبیسی ہے، اسپین ہے، ٹھیک ہے، کوئی بھی شینجن کنٹری، یو ایس ہے، کوئی بھی ایسی کنٹری ہے، تو اس میں کیسز نان ایلیجیبل کتنے تھے جو کہ دھوکے سے ایک ایلیجیبل کروا کے کنسلٹنٹ نے یا خود انہوں نے اپلائی کیا اور اپلائی کر دیا، اور اس میں ایلیجیبل بھی بے شک تھے تو صحیح جو تھے، لیکن انہوں نے کیسز کہاں کہاں غلطی ہوئی ہے، کہاں کہاں کیسز غلط سبمٹ کروائے، تو ان کے جو ریفیوزلز آنے ہیں وہ تو ریشو میں ہی شامل ہونا ہے نا۔ یعنی آپ میری بات سمجھنے کی کریں کہ اگر ایک کیس غلط سبمٹ ہوا ہے یا ایک بندہ ہے ہی نان ایلیجیبل، ٹھیک ہے، تو اس کی آپ کیا ایکسپیکٹیشنز کر سکتے ہیں کہ اس کا رسپانس کیا آنا ہے؟ اس کا رسپانس ریفیوزل میں ہی آنا ہے نا۔ ریفیوزل میں جب آنا ہے تو آپ پھر کیا کرتے ہیں، ہم کیا کرتے ہیں، اوورال ہم اس کو ایک پاکستان کے ریشو میں اس کو کنسیڈر کرتے ہیں، ٹھیک ہے، کہ جی یہ ایمبیسی ویزا نہیں دے رہی کہیں پہ بھی کوئی، لیکن اس کا کوئی سٹیٹ نکال کے نہیں دے سکتا، نہ ایمبیسی کوئی فگر دے سکتی ہے ہمیں کہ کتنے ایسے کیسز تھے جس میں یا ہمیں پتہ چل سکے کہ یار یہ نان ایلیجیبل تھے یا یہ غلط سبمیشن ان کی ہوئی تھی، ٹھیک ہے، لیکن ہاں اوورال ریشو میں ضرور کاؤنٹ ہوتا ہے۔
تو دیکھیں کسی بھی ایمبیسی کی ویزا ریشو اپنی جگہ پہ ہی ہے، ٹھیک ہے، اور سم ٹائم ہوتا ہے ہاں کوئی ایمبیسی اپنا ویزا ریشو اوپر نیچے، لیکن جس طرح کے یہ ریفیوزلز آ رہے ہیں، جس طرح کے ایک ساتھ ہی ہر کسی کی ریجیکشنز آ رہی ہیں، اس لیول پہ بھی ابھی تک کسی کی ایمبیسی کے ویزے کی بات نہیں گئی. اس میں ہماری غلطیاں ہوتی ہے، ٹھیک ہے. کوئی نان ایلیجیبل ہوتا ہے، یا اگر کوئی ایلیجیبل ہوتا ہے اس کا کیس صحیح سبمٹ نہیں ہوتا، کہیں نہ کہیں پہ غلطی ہوئی ہوتی ہے. اور ریشوز اپنے حساب سے ٹھیک ہے، جس سے بھی آپ کروائے. سب سے اپیل یہ کہ جو ایک اگر نان ایلیجیبل ہے، جس بندے کی بینک سٹیٹمنٹس نہیں ہے، سیدھی بات ہے وہ نان ایلیجیبل ہے، وہ ایلیجیبل نہیں ہے، وہ اپلائی نہ کرے. کنسلٹنٹس آپ کو یا لوگ آپ کو جو بھی کہتے ہیں، آپ نے ان کی باتوں پہ نہیں آنا. ہاں اپنی بینک سٹیٹمنٹس بنائیں، اس کے بعد آپ جو کرے جو کرنا ہے اور دوسرے نمبر پہ آپ ایک پراپر کنسلٹنٹ کو ڈھونڈے. ٹھیک ہے وہ بات نہیں ہے، لیکن جس سے بھی کروائے. لیکن اب اور کنسلٹنٹ کو کیسے پتہ چلے گا کہ یہ کنسلٹنٹ ایکسپیرینس والا ہے؟ کیسے پتہ چلے گا کہ اس کنسلٹنٹ نے واقعی میں صحیح کام کرنا ہے؟ وہ اس کو آپ کس طرح شروع میں ویریفائی کریں گے؟ وہ میں نے آپ کو پورے ایک ویڈیو اس پہ یوٹیوب چینل پہ بھی ڈالی ہے، ہر جگہ ڈالی کہ آپ نے شروع میں کیسے تیاری پکڑنی ہے، بعد میں آپ نے کنسلٹنٹ کے پاس جانا ہے. وہاں سے آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یہ کنسلٹنٹ واقعی میں اس کو کوئی سمجھ ہے یا نہیں ہے. وہ اپنے کنسلٹنٹ ایسے ویریفائی کرنا ہے. پراپر آپ ایلیجیبل ہو کے صحیح سے کیس سبمٹ کریں. ابھی انشاءاللہ آنے والے دنوں میں دیکھیے گا ہماری آپ سکسیس سٹوریز بھی دیکھیں گے، ٹھیک ہے. میں یہ نہیں کہتا، لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ آپ جب ایک فیس دے رہے ہوتے ہیں کنسلٹنٹ کو، تو کم از کم پلیز اپنی تھوڑی سی ورکنگ تو کرے کہ کتنے پانی میں ہے، اس سے آپ سوال کریں. اب سوال میں بھی فرق ہوتا ہے. اکثر لوگ کیا کیا کر کے سوال کرتے ہیں، کیا کے ساتھ کیوں کا سوال بھی پوچھے ان سے کہ یہ کیا کا جواب تو مجھے مل گیا، ٹھیک ہے، یہ ریکوائرمنٹس ہوتی ہے. کیا کیا ریکوائرمنٹس؟ یہ ریکوائرمنٹس، ٹھیک ہے یہ تو ہو گیا. کیوں چاہیے ہوتی ہے، اس کے پیچھے کیا لاجک ہے، کیا ریزنز ہے؟ وہاں پر آپ کو کنسلٹنٹ سے پتہ چلے گا نا کہ جو جواب ملے گا آیا وہ سیٹسفائیڈ تھا یا نہیں تھا. اگر نہیں تھا سیٹسفائیڈ، ٹھیک ہے آپ اٹھ کے آرام سے چلے جائیں، آپ کو سمجھ آ جائے گی کنسلٹنٹ کتنے پانی میں. یہ نہ ہو آپ کسی پراپرٹی والے، کل کو پراپرٹی کا کام کر رہا تھا، آج کنسلٹنٹ بن گیا، اس کے آپ سامنے بیٹھے ہوئے ہوں، ٹھیک ہے. تو خود سوچے کہ جس بندے کی ایک فیلڈ ہی نہیں تھی اور اس سے آپ نے کیس کروایا. تو نقصانات بہت سارے ہوتے ہیں. دیکھیں سب سے بڑا نقصان یہ ہوتا ہے کہ کلائنٹ ڈس اپوائنٹ ہو جاتا ہے کہ میرا ریفیوزل آیا، اس کا آگے ری اپلائی کرنے کا یا آگے کسی اور کنٹری میں اپلائی کرنے کا دل ہی نہیں کرتا. تو آج میں نے یہ بتا دیا کہ ویزا ریشو اپنی جگہ پہ ہی ہے. 2-3 یہ وجہ ہے جس کے پیچھے میں نے ایک تھوڑی بہت ریسرچ کی ہے. اپنا خیال رکھیے گا، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. بہت شکریہ، اللہ حافظ.